كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام بزرگ اور دوستو، اللہ پاک نے دنیا کو نبی کے صدقے میں بنایا ہے. اگر ہمارے نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ پاک یہ دنیا نہ بناتے. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ سب کا سب نبی کے صدقے میں ہے. اگر ہمارے نبی نہ آتے تو آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ندی، نالے، پہاڑ، دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا. اگر ہمارے نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کعبۃ اللہ بھی نہ ہوتا. اگر ہمارے نبی دنیا میں نہ آتے تو قرآن شریف بھی نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، انبیاء کا سلسلہ نہ ہوتا. یہ ساری دنیا اللہ پاک نے اپنے نبی کے صدقے میں بنائی ہے. اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نبی کے صدقے میں. یہ دنیا کھاتی رہی ہے، دنیا چل پھر رہی ہے نبی کے صدقے میں. اس لیے غور فرمائیں، دنیا میں سب سے زیادہ تذکرے ہمارے نبی کے ہیں. جتنے تذکرے ہمارے نبی کے ہیں کسی اور کے نہیں. ہر وقت ہر جگہ نبی کے تذکرے ہیں. مسجدوں میں نبی کے تذکرے، خانقاہ میں نبی کے تذکرے، کتابوں میں نبی کے تذکرے، مجلسوں میں نبی کے تذکرے، ارے محفلوں میں نبی کے تذکرے، اذان میں نبی کے تذکرے، نماز میں نبی کے تذکرے، تکبیر میں نبی کے تذکرے. وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا موقع ہے جو نبی کا تذکرہ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ نبی کے تذکرے سے دکھی دل کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اس بات لے کر لو، نبی کے تذکرے سے دکھی دلوں کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے. مجنون دریا کے کنارے پر بیٹھ کر زمین پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا. ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا کہ مجنون کیا لکھ رہا ہے؟ کہ لیلا لیلا لکھ رہا ہوں. کہ اس سے کیا ملتا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے، لیلا کے تذکرے سے دکھے دل کو سکون ملتا ہے. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں، ایک عاشق کو معشوقہ کا نام سکون دیتا ہے، ایک محبوب کو محبوبہ کا نام سکون دیتا ہے، تو ایک امتی کو نبی کا نام کیسے سکون نہیں دے سکتا؟ اس لیے شاعر کہتا ہے، نہ جان سہارا دیتا ہے، نہ میخانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، نہ میخانہ سہارا دیتا ہے، ہمیں تو بس ایک کملی والے کا نام سہارا دیتا ہے. مسلمانوں، ابھی چیز کو سمجھے نہیں، اس کو سیکھا نہیں، ورنہ نبی کا تذکرہ کرنے سے دل مچلتا ہے، دل میں سکون محسوس ہوتا ہے، دل قرار پکڑتا ہے. اس لیے اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی بات چیت میں نبی کا ذکر ضرور کریں، نبی پر درود شریف ضرور پڑھیں. اس سے سکون ملے گا، برکتیں اترتی ہے. کلمے میں نبی کا نام نہیں، کلمہ مکمل نہیں. اذان میں نبی کا نام نہیں، اذان مکمل نہیں. نماز میں نبی پر درود نہیں، تمہاری نماز مکمل نہیں. دعا میں نبی پر درود نہیں، تمہاری دعا مکمل نہیں. ارے تمہاری کتابوں میں نبی کا تذکرہ نہیں، نبی کی نسبت نہیں، تمہاری کتابیں مکمل نہیں. ارے تمہاری مجلسوں میں نبی پر درود نہیں، نبی کا تذکرہ نہیں، وہ مجلس مکمل نہیں. آگے کی بات سنو، اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں. اتنے بڑے نبی ہیں جن کا تذکرہ ہر وقت ہر جگہ، کتنی مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، ہر وقت نبی کا تذکرہ زندہ ہے. نمازوں میں درود شریف میں زندہ ہے. معاف کرنا، اپنے گھروں میں نبی کے تذکرے میں،
اپنے آپس کی بات چیت میں نبی کے تذکرے رہے، ہماری مجلس سے ختم ہو رہی جا رہی۔ مسلمانوں، ہم تذکرہ کریں نہ کریں، اللہ میرے نبی کا رب قرآن میں تذکرہ کرتا ہے، نبی کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تم کرو نہ کرو، اللہ کا پتہ ہے میرے قرآن کا ہر صفحہ، قرآن کا ہر رکوع، قرآن کا ہر پارہ نبی کا تذکرہ کرتا ہے۔ کبھی قرآن پڑھو، نبی کی پوری باڈی کا تذکرہ ہے۔ ارے آنکھوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، دانتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، سینے کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کے کپڑوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کے ہاتھ کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کی کملی کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کی چادر کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کی چائے کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کے بولنے کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کی زلفوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ مسلمانوں، آپ کی پوری ذات کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کی نبوت کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ نبی کے چہرے کو قرآن میں والضحیٰ کہا، نبی کے زلفوں کو قرآن میں واللیل کہا، نبی کے سینے کو قرآن میں الم نشرح کہا، نبی کے دانت مبارک کو قرآن میں یاسین والقرآن الحکیم کہا، نبی کی نبوت کو قرآن میں کافۃ للناس کہا، نبی کی کملی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، نبی کی چادر کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، او چادر والے نبی، او کملی والے نبی۔ ایک ایک چیز کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب نبی کی ذات کا تذکرہ آیا، اللہ پاک نے فرمایا اے نبی، اے میرے بندو، میں رب العالمین ہوں اور میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ معاف کرنا مسلمانوں، نبی کو نہیں سمجھا۔ کتنے بڑے نبی پر میرا آپ کا ایمان ہے، ہم کس نبی کو مانتے ہیں، کس نبی کے امتی ہے؟ خدا پاک کی قسم، دنیا میں بہت نبی آئے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا۔ دنیا میں بڑے رسول آئے، میرے نبی جیسی رسالت والا کوئی نہیں آیا۔ دنیا میں بڑے علم والے آئے، میرے نبی جیسا علم والا کوئی نہیں آیا، نالج والا کوئی نہیں آیا۔ ارے دنیا میں خوبصورت حسین بہت آئے، میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں آیا۔ ارے دنیا میں عقل والے بہت آئے، میرے نبی جیسا عقل والا کوئی نہیں آیا۔ دنیا میں فضیلت والے بہت آئے، میرے نبی جیسا فضیلت والا کوئی نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ سن لو، نبی آ کر چلے گئے، اب نہ ایسا کوئی آیا تھا نہ اب ایسا کوئی آئے گا۔ کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے۔ جس خاندان میں آئے وہ خاندان تمام خاندانوں سے افضل، جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ قبیلہ تمام قبیلے میں افضل، ارے جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل، جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر تمام شہروں سے افضل، جس فیملی میں پیدا ہوئے وہ فیملی تمام فیملی سے افضل، جس گھر میں جنم لیا وہ گھر تمام گھروں سے افضل، جس گلی میں کھیلے وہ گلی وہ محلہ تمام محلوں سے افضل، تمام گلیوں سے افضل، جس پتھر پر پاؤں رکھا وہ پتھر تمام پتھروں سے افضل، جس درخت کے نیچے بیٹھ گئے وہ درخت تمام درختوں سے افضل، جو کتاب ملی تمام کتابوں سے افضل، جو دین ملا تمام دینوں سے افضل، اور جو اسلام ملا تمام دینوں سے افضل، جو امت ملی تمام امت سے افضل، تمام امت سے افضل۔ امت نہیں جانتی میں کس کا امتی ہوں، میں کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس کے پیچھے چلنا ہے، میں فالوور کس کا بنوں گا، کون آیا تھا اب نہیں آنے والا ہے۔ کامیابی خدا پاک کی قسم، دنیا میں بڑے لوگ آئے، کامیاب زندگی صرف ایک ہی نبی نے گزاری ہے، 1.25 لاکھ نبی اور صحابہ آپ کے ماننے والوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے، اس کے علاوہ کسی نے کامیاب زندگی نہیں گزاری ہے۔
بڑی شان والے نبی، بڑی فضیلت والے نبی، لکھ کر جاؤ جو نبی کی غلامی کرے گا دنیا اس کی غلامی کرے گی، جو نبی کے قدموں میں آئے گا دنیا اس کے قدموں میں آئے گی، جو نبی کی بات مانے گا دنیا اس کی بات مانے گی، جو نبی کا بن جائے گا دنیا اس کی بن جائے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جو نبی کے قدموں میں آیا دنیا اس کے قدموں میں آ گئی، جو نبی کا غلام بن گیا دنیا اس کا غلام بن گئی، جس نے نبی کی بات مانی دنیا نے اس کی بات مانی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ غلام بن کے دیکھے، خدا پاک کی قسم سمندر غلامی کریں گے، جنگل غلامی کریں گے، شیر غلامی کی ہے، پڑھ سکتے ہو آپ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کی غلامی نہیں سمجھے، نبی کے قدموں میں ابھی آئے نہیں۔ ایک ہاتھ ہمارا ہے دوسرے ہاتھ میں نبی کا دامن ہے تو پھر زندگی کامیاب ہے، یہ گاڑی چلے گی۔ جو بھی آیا نبی کے قدموں میں دنیا اس کے قدموں میں آئی، جس نے بھی نبی کی غلامی اختیار کی دنیا اس کی غلام بن گئی۔ اٹھا کر دیکھ لو، ابو بکر صدیق آئے صدیق بن گئے، ارے عمر آئے فاروق بن گئے، ارے عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، علی میرے نبی کے قدموں میں آئے، ارے داماد مصطفیٰ بن گئے، ارے بلال حبشی، اللہ اکبر، بلال حبشی کون؟ غلام، مکے میں نوکری کرتے تھے، کوئی پوچھ لو آپ کو جانتا نہیں تھا بلال کون ہے، ایڈریس بھی نہیں تھا، وہ تو ایجپٹ کے رہنے والے تھے، ایتھوپیا کے، حبشہ کے، ایتھوپیا سے مکہ مکرمہ آئے تھے اور ایک سیٹ پہ نوکری کرتے تھے، وہ جانتا نہیں تھا، لیکن نبی کے غلامی میں آ گئے۔ بلال نبی کے قدموں میں آیا، لاکھوں ولیوں کا ایمان بن گیا، لاکھوں ولیوں کا ایمان بن گیا۔ اور اتنا نہیں، میرے نبی نے فرمایا بلال، اللہ اکبر، غلام غلام، کتابوں میں لکھا ہے مدینے میں کوئی سگائی کرنے تیار نہیں تھا، کوئی قرض دینے تیار نہیں تھا۔ ارے بلال کا کوئی ایڈریس آج بھی مدینے میں نہیں ہے، اپنے خود کا کوئی مکان نہیں تھا، وہ تو پھر چلے گئے۔ میرے نبی کا جب انتقال ہوا تو دور ملک میں شام چلے گئے، وہیں پر سو گئے، لیکن سینہ مدینہ تھا، سینے میں نبی کی غلامی تھی، اندر میں نبی کی نبوت تھی، اس پر ایمان تھا، نبی کی غلامی کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ملا؟ میرے نبی نے فرمایا سن لو، آدمی جہاں مرتا ہے اور جہاں اس کی قبر بنتی ہے وہاں سے نکلے گا قیامت کے دن، لیکن بلال، ارے بلال کی قبر ملک شام میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہنیئۃ یا بلال، اے بلال سن لے، تو اپنے قبر سے نہیں نکلے گا، قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی اپنے قبر سے نکلے گا، اور بلال تو میرے دو قدموں کے درمیان سے نکلے گا۔ نبی کے قدموں میں آئے تھے، نبی کے غلام بنے تھے۔ مسلمانوں، ہم کس کی غلامی کر رہے ہیں؟ نبی کی نہیں کرو گے تو کسی کی تو کرنی پڑے گی، نبی کے طریقے پر نہیں چلو گے تو کسی کے طریقے پر تو چلو گے، نبی کی نہیں مانو گے تو کسی کی تو ماننی پڑے گی۔ تو آ جاؤ، اس سے پیارا، اس سے بڑا دلارا کامل اکمل کون ہے دنیا میں؟ شفقت والا کون ہے دنیا میں؟ رونے والا کون ہے دنیا میں؟ اتنا نہیں، بلال آ گئے، اللہ اکبر۔ میں نبی نے بولا سن لو، قیامت کا منظر ہوگا، سارے نبی، سارے ولی، علماء، محدثین، مفقہین سب ہوں گے، اور جنت کو تالا لگا ہوگا، جنت پیٹ۔ حضور فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں نہ جاؤں سب پر جنت حرام ہے، میرے لیے ایک سواری لائی جائے گی، ایک سواری لائی جائے گی، حضور فرماتے میں اس پر بیٹھوں گا اور اس کی ایک رسی ہوگی، نکیل۔ اب مجھے صدیق کہیں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے، اعلان ہوگا کہ یہ سواری کی نکیل کون پکڑے؟ ابو بکر تیار ہوں گے، حضرت عمر تیار، سب تیار ہوں گے کہ نبی کی سواری پر ہے، اب جنت کی اوپننگ ہونا ہے، جنت میں جانا ہے،
کو رسی کون پکڑے؟ اتنے میں اعلان ہوگا بلال کا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا، اس لیے میری سواری کی رسی تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ کیا تقدیر پائی ہے، کیا پیسوں سے، کیا ڈگری سے، بنگلہ گاڑی سے نبی کی غلامی کی ہے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بھی نبی کی غلامی میں آئے گا دنیا اس کا غلام بن جائے گی، نبی کے قدموں میں آئے گا دنیا اس کے قدموں میں آئے گی۔ آ کر تو دیکھو، غلامی کر کے تو دیکھو۔ ارے میرے اللہ نے ایک ہستی سے پیار کیا ہے، تمہیں کیا بتاؤں؟ سب نبیوں سے کہا مجھے خوش کرو، سب ولیوں سے کہا مجھے خوش کرو، تمام انسانوں سے کہا مجھے راضی کرو۔ اللہ پاک نے کہا، ہمیں بھی کہا مجھے راضی کرو۔ ارے نبیوں سے کیا کہا؟ مجھے راضی کرو۔ صحابہ سے کیا کہا؟ مجھے راضی۔ اللہ پاک نے کہا مجھے راضی کرو۔ تمام انسانوں سے مجھے راضی کرو، مجھے آپ سے کیا کہا؟ مجھے راضی کرو۔ لیکن قربان جاؤ، جب میرے نبی کی باری آئی، نبی کو سائڈ میں کر دیا، سارے نبیوں سے کہا مجھے راضی کرو، تمام صحابہ سے کہا مجھے راضی کرو، ارے تمام انسانوں سے کہا مجھے راضی کرو، تمام مسلمانوں سے کہا مجھے راضی کرو۔ جب میرے آپ کے نبی کی باری آئی، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی میں تمہیں راضی کروں گا۔ وہ سمجھ سکتا ہے اس مقدر کو، اس فضیلت کو، اس مقام کو۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تفسیر عزیز پڑھ رہا تھا، تفسیر عزیز، اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ مسلمانوں آج اتنا کام کرنا، 100 مرتبہ درود شریف نبی پر ضرور پڑھنا، روزانہ پڑھنا، آج تو ضرور پڑھنا۔ اس میں کیا لکھا ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، تفسیر عزیز حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی مسکرائے کہ میرا اللہ مجھے راضی کر رہا ہے۔ نبی جی دنیا مجھے راضی کرے، مجھے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ سے فرمایا آج بڑی پیاری آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی جی ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہ چلا جائے میں اللہ سے راضی ہو نہیں سکتا، میں اللہ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہ جائے میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، کیوں کہ یہ منظر میرے نبی سے دیکھا نہ جائے گا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ شان ہے میرے آپ کے نبی کی جس کے پیچھے چلنا ہے۔ اب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی تو ہمارے لیے یوں فرمایا میں راضی نہ ہوں گا جب تک کہ ہر امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم ایمان والے نہیں بن سکتے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں
تمہارا نبی تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، فیملی سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، تمام دنیا سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ نبی سے، اس کا ایمان بن گیا۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ میرے پاس سب سے نبی سے محبت ہے؟ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تم مسلمان نہیں بن سکتے، ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک میری محبت تمام دنیا سے زیادہ نہ ہو۔ الحمدللہ ہر مسلمان کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اور ہے بے شک، ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے سینے میں ہے، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نبی سے محبت کرتا ہے؟ تو آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ بھی جائزہ لے لیں کہ مجھے محبت ہے کہ نہیں، پھر اپنی بات کو ختم کر دیں۔ علماء فرماتے ہیں جب نبی کی سنت آئے اور دنیا کا رواج آئے تو تم سنت پکڑ لو تو سمجھ لو نبی سے محبت ہے۔ شادی کر رہے ہو، سگائی کر رہے ہو، موت نہیں ہے، خوشی منا رہے، غم منا رہے، تمہارے سامنے دو طریقے آ رہے ہیں، ایک نبی کا ہوگا، ایک سماج کا طریقہ ہوگا۔ اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ سماج کا طریقہ لے لیا، تمہیں کوئی ایمان والا کہے نہ کہے، اللہ آسمان پر کہتا ہے یہ سچا ایمان والا ہے، نبی کہہ رہے ایمان والا ہے۔ اور سن لو، دو طریقے آئے، تم نے رواج کو پکڑ لیا، نبی کے سنت کو سائڈ میں کر لیا، تم اپنے آپ کو ایمان والا کہو، نبی تمہیں ایمان والا نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے، صاف حدیث میں ہے۔ اس لیے دو باتیں ہیں، دنیا آئے گی، ایک طرف دین آئے گا، تم کس کو پکڑتے ہو؟ نماز کا ٹائم ہوگا، تم دکان پر بیٹھے ہو، کیا کرتے ہو؟ دکان چھوڑتے ہو، نماز چھوڑتے ہو، تم نماز چھوڑتے ہو، ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان والا اسی وقت اذان ہوئی دکان چھوڑ کے مسجد میں حاضری دیتا ہے اور اپنا ایمان کی گواہی دیتا ہے، یہ ایمان والا ہوں۔ ارے طریقہ ہے نبی کا، دنیا کا رواج، تو کہتے ہیں نا مجھے رواج قبول نہیں ہے، میں تو نبی کے طریقے پر چلوں گا، یہ ایمان والا ہے، چاہے اس کو کوئی ایمان والا سمجھے نہ سمجھے۔ یہ آئے گا، یہ بار بار ہوگا، اس سے ڈریے مت، اندر میں صرف اللہ سے ڈرنا، اللہ کا یقین، نبی کا یقین، دنیا کچھ بھی کہے، ایک طریقہ پکڑ لینا، تمہیں اللہ ایمان والا بتائیں گے۔ دنیا میں تم ایمان والے ہو، قبر میں بھی ایمان والے ہو، اور ایمان والے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو ہر قدم قدم پر دو چیزیں سامنے آئیں گی، دین یا دنیا، رواج یا نبی کا طریقہ، تم کیا کرتے ہو دیکھ لو۔ ایک ہاتھ ہمارا ہو، نبی کا دامن ہو، خدا پاک کی قسم اس سے بہترین زندگی کوئی نہیں۔ نبی کا دامن ہاتھ میں ہے، خدا پاک کی قسم یہ کامیاب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی فارسی میں، بوستہ گلستہ، اس میں فرماتے خلاف پیمبر کسرا گزید کہ ہرگز نخواہد بمنزل رسید کا سن لے تو جب دنیا کا سفر شروع کرے گا، اگر نبی کا تیرے پاس طریقہ نہیں تو تو چلتا رہے گا، تجھے منزل ملنے والی نہیں۔ نبی کے طریقے بغیر خوشی منائے گا، خوشی ملنے والی نہیں۔ نبی کے طریقے کے خلاف اگر دنیا کا کوئی بھی کام کرے گا، وہ کام کبھی بننے والا نہیں، منزل تجھے ملنے والی نہیں ملتی۔ اٹھا کر دیکھ لو مسلمانوں۔ اس لیے مجھے آخری بات کہنا ہے، نبی سے کتنا پیار کیا اللہ بھائی، اللہ لکھا ہوا، اللہ میں 4 حروف ہے، اللہ اردو میں لکھو، عربی میں 4 حروف، اور محمد 4 حروف، اللہ 4 حروف، محمد 4 حروف، میں نبی کا دوسرا نام احمد، احمد میں 4 حروف۔ اللہ کے نام ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں، نبی کے نام میں کوئی نقطہ نہیں۔ کلمہ لکھ کر دیکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 24 ورڈز ہے، 24 الفاظ ہے، 24 تو 24 الفاظ ہے، 12 لا الہ الا اللہ، 12 محمد رسول اللہ، 12۔ اللہ نے اپنے لیے 12 ورڈز رکھے تو نبی کے لیے بھی 12 رکھے۔
उसे मानो। आइंदा जुमा को बताऊंगा मोहम्मद नाम क्यों रखा, अहमद नाम क्यों रखा, वो आइंदा जुमा को इंशाल्लाह। आज से तय करो इंशाल्लाह, नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह, उन तरीकों को फैलाएंगे इंशाल्लाह, दोस्तों के जरिए 3 दिन में मुलाकातों में नबी के तरीके बोलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। और भाइयों, ये मस्जिद अल्लाह के घर है, एक कलर काम हो रहा है, आप सब देख रहे हैं, आप सखी दाताओं के जरिए हो रहा है। तो अल्लाह का बंदा आया और उसने देखा मस्जिद के अल्लाह के घर को और कहते हैं तुम्हारी मस्जिद में कलर की जरूरत है, लो मैं पैसे दे रहा हूं। आप भी देख रहे हैं अल्लाह के घर को। हम अपने घर में कैसी फैसिलिटी रखते हैं, ये अल्लाह का घर है, हम इसमें बार-बार हाजिरी देते हैं, अपने घर की फिक्र करते हैं, इसलिए इस घर की फिक्र भी हमारे जिम्मे है। तो मैं नहीं कहता हूं वो आपको लाख रुपया दे दे, जिससे जितनी ताकत हो सके कमेटी वाले साथियों के हाथ में पैसे दे दे, 5,000 10,000, इसका काम अभी बाकी है, नीचे भी कलर करवाना है। और आपके जरिए अल्लाह अपना काम लेते हैं, तो बाहर से लोग नहीं आते। तो भाई ये तो कोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दिल में आज एक बात कह दूं, अभी कलर की बड़ी जरूरत है, अभी अधूरा काम है और भी काम है, तो नीचे भी करवाना है। तो जो जिनके दिल में आवे लिल्ला रकम, मस्जिद में लिल्ला होती है, अपने मरहूम के इशारे से याद रखो। उल्मा फरमाते तुम जितनी भी खैरात करते हो, इसको सुन लो, जितनी भी खैरात करते हो, जहां सबसे बेहतरीन माल वो है जो मस्जिद पर लगे। उल्मा ने लिखा है सबसे बेहतरीन माल वो है जो मस्जिदों पर लगे, उसके बाद दूसरा माल है सबसे बेहतरीन मस्जिद हो। अल्लाह का घर है, एक क़यामत कभी खत्म नहीं हो जाएंगे, ये तो मुंतकिल हो जाएंगी मस्जिद है, इसकी जगह जन्नत में जाएगी। तो कैसे हो सकता है जिस बंदे ने माल लगाया हो मस्जिद उसको जन्नत में न ले जाए, कैसे हो सकता है। तो भाइयों, जिस साथी के दिल में बात आ रही हो तो वो कमेटी वाले साथियों के पास 6-7 साथी हमारे भाई अनस है, मुनाद भाई पापड़ी है, तो और भी साथी है, उनके हाथ में पैसा दे दे इंशाल्लाह और काम पूरा हो जाएगा। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।